اور ہمیں فرید احمد پراچا صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے۔ فرید احمد پراچا صاحب، ہم آپ سے بھی معلوم کرنا چاہیں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے پولیٹیکل لینڈسکیپ کی جانب بڑھیں، ہم ایک لائٹر موڈ پر بات کر رہے ہیں۔ جو اس سال کی ایک پہلی پازیٹیو نیوز ہے وہ عمران خان صاحب کی شادی کی ہے۔ آپ اس شادی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا یہ ایک گڈ اومن ثابت ہوگا پی ٹی آئی کے لیے؟ شادی تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اب بھی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہوئی ہے، اور شریعت کے اندر اس کا حکم بھی ہے اور اجازت بھی ہے، اور اس میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ یہ سوالات اٹھتے ہیں اور شاید اس وقت بھی یہ اٹھے تھے کہ آپ شادی کو نئے پاکستان سے اور تبدیلی کے ساتھ کیوں مشروط کر رہے ہیں، اور یہ ایک سیاست اور خانگی معاملات کو کیوں ملا رہے ہیں۔ اب یہ سوالات اٹھیں گے کہ کیا نیا پاکستان بن گیا ہے، کیا تبدیلی آ گئی ہے، یا کیا یہی تبدیلی ہے۔ تو بہرحال اس کے باوجود ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، پی ٹی آئی کے دوستوں کو مبارکباد دیتے ہیں، سراج الحق صاحب نے مبارکباد دی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن فرید احمد پراچا صاحب، جو سانحہ پشاور کے شہداء کے 40ویں سے پہلے خان صاحب کی شادی پر تنقید کی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں کیا یہ تنقید درست ہے؟ لیکن جی، جو اس کے ساتھ تعلق ہے اس بات کا کہ اس کو آپ بڑے دھوم دھڑکے سے کریں، بڑے آپ اس کو شہنائیاں اور وہ کریں، وہ تو بہرحال ٹھیک نہیں ہے، سارے کا اثر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات کہ جی آپ شادی کریں تو مطلق شادی کرنے کی تو اجازت ہے، اس کے اندر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اس کے اندر بڑے بڑے سانحات کے بعد اسلامی تاریخ کے اندر بھی اس کے بعد شادیاں بھی ہوئی ہیں، اور تو بہرحال یہ جو اس کا سادگی کا پہلو ہے یہ بہرحال ضروری تھا، اور اس میں میرے خیال انہوں نے سادگی کو بڑی حد تک ملحوظ رکھا ہے۔ فرید احمد پراچا صاحب، آپ سے اب ہم آنا چاہیں گے جو ہمارے سامنے چیلنجز، جیسا کہ آپ نے سلمان غنی صاحب کی بھی بات سنی کہ اس وقت جو ہمیں ایک چیلنجز کا سامنا ہے، اس حوالے سے ہمیں پشاور سانحے کے بعد 16/12 کے بعد سب ایک پیج پر نظر آئے، ایک نیشنل یونٹی ہمارے سامنے ہوتی ہے، اے پی سی ہوتی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز یونانیمسلی جو ہے اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہیں، بٹ دین ناؤ اب صورتحال مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کی جو ریزرویشنز ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ بتائیے گا کہ جو ہمیں اس وقت فضل الرحمان صاحب کا سٹینڈ نظر آ رہا ہے 21st کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے، آپ کی جماعت کا بھی وہی سٹینڈ ہے، تو آخر یہ یو ٹرن کیوں لیا جا رہا ہے آپ سب لوگوں کی جانب سے؟ کوئی یو ٹرن نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ جی اس بارے میں مکمل یکسوئی ہے، اور اس اتحاد، اس یکسوئی، اس یگانگت کے ہم ساتھ ہیں کہ جو اس عزم کے ساتھ ہے کہ دہشت گرد اور دہشت گردی کو ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ ہم کہیں یو ٹرن نہیں لے رہے، یہاں جو ڈیوائیڈ ہے وہ ڈیوائیڈ حکومت کی طرف سے کی گئی ہے کہ اس نے دہشت گردی کو تقسیم کر دیا ہے کہ یہ دہشت گردی ٹھیک ہے اور یہ دہشت گردی غلط ہے، یہ دہشت گردی درجہ اول کی ہے اور یہ درجہ دوم کی ہے، یہاں مرنے والے انسان انسان ہے اور یہاں مرنے والے انسان انسان نہیں ہے۔ اب یہ جو ایک تھی، یہ ایک وہاں طے نہیں ہوئی، میں خود اس کا کمیٹی کا ممبر ہوں، وہاں پر میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ٹیررزم کے ساتھ ریلیجس کا لفظ نہیں لگانا چاہیے، اور چودھری نثار صاحب نے اور باقی افراد نے بھی اتفاق کیا کہ اس کو ہر طرح کی دہشت گردی کے اوپر ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن پھر پراچا صاحب، آخر یہ جو آپ لوگوں کا سٹینڈ ہے کہ اس امینڈمنٹ میں سے مذہب اور فرقے کے ورڈ کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر مذہب اور فرقے کا نام لے کر دہشت گردی کی جاتی ہے تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے؟ اس میں مذہب اور فرقہ جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے ٹارگٹ کیا جائے گا، ناٹ فار دیئر پرسپیکٹیوز۔ یہ چیز آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ پا رہی؟ دیکھیں نیلم، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی پولیس کی وردی پہن کے جرم کرے تو کیا آپ پولیس کی وردی پہ پابندی لگا دیں گے اور پولیس پہ پابندی لگا دیں گے، یا اس جعل ساز کو آپ کہیں گے آپ فوجی وردی پہن کے لوگ وارداتیں کرتے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، تو کیا فوج کی وردی پہن کر دہشت گردی کرنے کے بعد ہم سارا رخ خدا نخواستہ فوج کی طرف کر دیں گے؟ جو مذہب کا غلط نام استعمال کر رہے ہیں، یعنی ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے
وہ یعنی نہ صرف یہ کہ پاکستان کے مجرم ہیں، وہ دین کے بھی مجرم ہیں، وہ اسلام کے بھی مجرم ہیں۔ اب یہاں جو آپ کی بات کا رسپانس لے لیتے ہیں پراچا صاحب، کیا فرمائیے گا کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے اس حد تک بات کو کہا گیا ہے کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو بات ڈی چوک تک بھی جا سکتی ہے، اور آپ لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا فرمائیے گا؟ کہ آپ ذرا سمجھے کہ معاملات خراب کہاں ہوئے ہیں۔ یعنی مولانا کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے تو یہ ہے نا کہ جی جب یہ بالکل ایک بنیادی حقوق کی بات ہے، آئین میں ہے کہ قانون کی نظر میں اور آئین کی نظر میں ہر شہری برابر ہے۔ اب جب ہر شہری برابر ہے تو 100 افراد کے قتل کرنے والے کا معاملہ آرمی کورٹس میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ کراچی میں رہتا ہے، اور سزائے موت دے دی جائے گی، لیکن کراچی کے اندر سہولت مرزا اور دیگر نام ہے، وہاں پہ سزائے موت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ایک چیز ہے بلوچستان کے اندر، یعنی یہاں پہ فرقے کی بنیاد پہ قتل ہوتے ہیں اور انتہائی ظالمانہ ہے، وہاں پہ شناختی کارڈ دیکھ کر پنجابی مزدوروں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو معاملات تو یکساں سنگین ہیں، آپ تھوڑی بہت سنگینی کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں کہ یہ زیادہ سنگین ہے، یہ کم سنگین ہے، جیسے سانحہ پشاور ہے، لیکن یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک واقعے کی وجہ سے باقی سب کو کھلی چھٹی ہے، ان کے معاملے تو آرمی کورٹ میں نہیں جائیں گے۔ اب یہ تفریق پیدا کی ہے ہماری حکومت کی طرف سے۔ اسی طرح جو ملٹری کورٹس تھی، آرمی کورٹس ہے، اس میں بڑی ریزرویشن ہے۔ سب سے پہلے میں نے ہی بات کی تھی اور ٹیکرز اس کے چلتے رہے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی رو رہا ہے، کوئی آنسو بہا رہا ہے، کوئی ضمیر کو ملامت کر رہا ہے، کہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں جمہوری لوگوں کے ایک اپنے تلخ تجربات اور اپنی ایک ہسٹری ہے۔ اب یہ ساری چیزوں میں حکومت کا حسن تھا کہ وہ ایک نیا محاذ نہ کھول دے، ایک نیا محاذ کھول دیا گیا۔ اور اس کی جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا ریزرویشنز ہیں، اب یہ کہ اخبار کے اندر اشتہار دیے گئے آدھے آدھے صفحے کے، اس میں دہشت گردی کا مرکز مسجد اور مدرسے کو قرار دیا گیا، اور لوگوں سے کہا گیا کہ اگر آپ کسی مسجد یا مدرسے میں کوئی ایسی بات سنیں تو آپ 1717 پہ ٹیلی فون کریں۔ اور بتاتے ہیں جناب چودھری نثار صاحب کہ ہزاروں ٹیلی فون آ گئے۔ تو گویا آپ خود اس کا ایک رخ دے رہے ہیں، اور یہ ایجنڈا بھی کہیں باہر کا ہے، یعنی یہاں پاکستان لیکن اس میں غلط کیا ہے پراچا صاحب؟ مانیٹر کرنا فرائیڈے پریئرز کے بعد جو ہمیں لیکچرز ہوتے ہوئے فتوے دیے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو اگر مانیٹرنگ کی بات کی جا رہی ہے تو واٹس رانگ ان دیٹ؟ اب ہمارے ساتھ رہیے گا احمد عبید صاحب، آپ نے پراچا صاحب کی گفتگو سنی ہے۔ جی پراچا صاحب۔ نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مانیٹرنگ تو ہو رہی ہے، پہلے بھی 26 ایجنسیاں موجود ہیں، یا اخباروں میں اشتہار دے کے مانیٹرنگ ہوتی ہے؟ کبھی کوئی مانیٹرنگ آپ نے ایسی دیکھی ہے کہ اشتہاروں کی بنیاد پہ ہو؟ ہم کہتے ہیں اگر کوئی مدرسہ ہے، اگر پبلک اویئرنس لائی جا رہی ہے، جو ہمارے سامنے پراچا صاحب سانحہ پشاور ہوتا ہے، دس از این ایکسٹریم۔ اگر اویئرنس لیول لائی جا رہی ہے نیوز پیپرز کے تھرو، آپ کے سامنے کشن گنگا کے خلاف نہیں ہو رہی، جو واقعہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ پھر دیکھیں نا، وہی پھر مائنڈ سیٹ ہے نا کہ گلی گلی محلے محلے لڑائیاں ڈالی جائیں، ایک مسجد والا دوسری مسجد کے خلاف بات کرے کہ یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، یہ تو فرقہ بندی پیدا کی جا رہی ہے۔ جی پراچا کے لیے آپ فائنل پرسپیکٹو بتا دیجئے گا، پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ اس کے بعد میں کنٹینیو کروں گا۔ جی پراچا صاحب۔ نیلم، میری گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل ہم یکسو ہیں، ہماری آج شورا ہے، اس کے اندر بھی یہی، ہمارے امیر جماعت نے بھی یہی بات کی ہے کہ دہشت گردی کو ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ اب یہ جو اتفاق رائے ہے جس میں دینی جماعتیں ساتھ ہیں، اس اتفاق رائے کو جو متاثر کر رہے ہیں وہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، وہ کسی اور کو خوش کر رہے ہیں، اور یہ کسی اور کو خوش کرنے کا یہ عمل ماضی کے اندر رہا ہے اور اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم اس معاملے پہ جو ایک جہاں پہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ دہشت گردی ہر طرح کی ختم ہو اور ہر جگہ سے ختم ہو، ہم اس ہدف کو نہیں پا سکیں گے۔ ماضی کے اندر نہ نیکٹا پہ جو ہے نیکٹا کا اجلاس بلایا گیا، نہ جو قانون بنا تھا تحفظ پاکستان، اس کے تحت کوئی عدالت قائم ہوئی۔ یعنی گویا کہ حکومت اپنی ذمہ داریاں جو اس کی خامیاں ہیں ان کو عدالتوں پہ ڈال کے
اور ملٹری کورٹس کو آخری اور واحد حل سمجھ رہی ہے، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔